اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میرے تمام احباب ذی وقار خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہوں کہ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ سامعین، آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ علاقہ مری کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو گاؤں بولتے ہیں، چھوٹا سا شہر ٹائپ گاؤں ہے، اس کے اندر میں موجود ہوں۔ یقیناً نہایت قابل دید اور خوبصورت علاقہ ہے یہ۔ میں اس کی آپ کو سیر کرواؤں گا، اس کے مختلف حسین ترین مناظر دکھاؤں گا کہ اللہ پاک نے کس طرح ہمارے وطن عزیز کو خوبصورت جگہوں کے ساتھ نوازا ہے، اور اس جگہ پر موجود خوبصورت وادیاں جو ہیں اس کی سیر میں آپ کو کرواؤں گا۔ یقیناً ہم پاکستان کے لوگ جتنے بھی ہیں بڑے ہی خوبصورت ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ کس طرح اللہ عز و جل نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً ہمارا وطن عزیز قابل دید بھی ہے اور قابل دیکھنے کے قابل بھی ہے۔ یقیناً جب آپ دیکھیں گے اونچے اونچے درخت، اونچے اونچے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، دیکھیں بہت ہی اونچے اونچے پہاڑ ہیں یہ، یقیناً بہت ہی اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ دکھاتے ہیں انسانوں کو۔ یقیناً بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے۔ میں آپ کو آج اس کی سیر کرواؤں گا، آپ نے ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کلام بھی آپ کو سناؤں گا خوبصورت سا، اور علاقے کی سیر بھی کراؤں گا کہ کس طرح اللہ عز و جل نے ہمارے وطن عزیز کو خوبصورتی کے ساتھ نوازا ہے۔ یقیناً اگر سوچا جائے تو یہ علاقہ ہرے بھرے درخت جو نظر آ رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں بہت سارے جتنی بھی دنیا ہے سارے ملکوں کے اندر خوشحالی نہیں ہے، اس طرح ہرے بھرے کھیت، ہرے بھرے جنگلات نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خشکی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے جو علاقے ہیں خشک ہیں، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے وہ بہت ترستے ہیں۔ تو یقیناً یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہ، اللہ پاک نے اس کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ نوازا ہے۔ تو آئیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خوبصورت سا کلام بھی سناؤں گا، اور اس علاقے کی میں آپ کو سیر بھی کراؤں گا۔ یقیناً آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ عز و جل نے اس علاقے کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ نوازا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا علاقہ ہے یہ، مری کا علاقہ ہے۔ اس کو ایک چھوٹا سا قصبہ بولتے ہیں، اس کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے قصبے کا نام کیا ہے۔ یقیناً یہاں لوگوں کا رش بہت کم ہے، چھوٹا سا بازار ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم موجود، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے ناظرین اکرام۔ بڑے لمبے لمبے درخت جو ہیں، چیڑ کے درخت، اخروٹ کے درخت، سیب کے درخت، اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورتی کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ آئیں ہمیں دیکھیں کہ کس طرح اس خوبصورت شہر کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ یقیناً یہ علاقے جو ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی عطا ہے کہ ہمارے پاس اگر ٹائم موجود ہو تو ہم اس علاقے کی سیر کریں۔ لمبے لمبے تقریباً 120 فٹ کے درخت لمبے چیڑ کے ہیں، ان کی سیر کریں، ان کو دیکھیں کس طرح خوبصورت آسمان ہے۔ یقیناً تھوڑے ہی دن پہلے یہ جو علاقے ہیں یہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے، سفیدی نظر آتی تھی، لیکن شکر ہے کہ 4-5 دن سے موسم یہاں بالکل صاف ستھرا ہے، اور ابھی جو ہے برف جو ہے کھر چکی ہے۔ بس یہی میری زندگانی، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر ماشاءاللہ بہت لمبے لمبے درخت آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اپنی خوبصورتی کو دکھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے۔ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے چشمے بھی ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے، لوگ پیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چشمہ ہے، ادھر سے پانی جو ہے نا لوگوں کو سپلائی ہو رہا ہے، یہ لوگ پیتے ہیں پانی ماشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم موجود ہو تو اس علاقے کی سیر کیجئے، یقیناً بڑا ہی قابل دید اور بڑا قابل تعریف علاقہ ہے۔ اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے۔ لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں اپنی خوبصورتی کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے درخت کتنا لمبا یہ درخت ہے، چیڑ کے درخت ہے، چیڑ۔
بہت ہی لمبے لمبے درخت ہیں، اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دکھاتے ہوئے، انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے کہ آئے ہمیں دیکھیں اور لطف اندوز اپنے آپ کو کریں۔ بہت ہی خوبصورت گھنے جنگلات ہیں۔ سنا ہے مدینہ اللہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی بڑی ہی عطائیں ہیں اس اللہ کے اوپر اللہ رب العزت کی۔ بہت خوبصورت چشمے بہتے ہوئے، ٹھنڈا اور تازہ پانی نکلتا ہوا زمین کے اندر سے۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ گھنے گھنے اور ہرے بھرے جنگلات یقیناً اس علاقے کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ خوبصورت ناظرین، یہ مری سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا قصبہ ٹائپ جس کو بولا جاتا ہے۔ اس گاؤں کا جو نام ہے اس گاؤں کا نام دودیال شریف ہے۔ یہاں پر بہت بڑا آستانہ بھی ہے، بہت بڑی بڑی مساجد بھی ہیں۔ یقیناً جب آپ آئیں گے دیکھیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے، اس طرح اللہ رب العزت کی عطا ہے اس علاقے کو۔ یہ دونوں جہاں اللہ یہ تیرے زیر اثر ہے، جو تجھ کو نہ مانے بڑے ہی خوبصورت درخت، بہت ہی لمبے لمبے درخت۔ جو تجھ کو نہ مانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ یہ چشمہ ہے پانی کا، ادھر سے پانی نکلتا ہے، یہ پائپ لگے ہوئے ہیں، پائپ لائنیں، ادھر سے پانی جاتا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اس وقت دنیا پہ 60% لوگ ایسے ہیں جو پانی کو ترستے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمارے ملک کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ لوگ تازہ پانی پیتے ہیں۔ تازہ پانی ادھر زمین سے نکلتا ہے، اس کنویں کے اندر سے، اس کو اوپر سے ڈھک دیا ہے، اور یہ جو ہے نا ادھر سے چشمہ بہتا ہے اور ادھر سے پانی نکال کے سپلائی کیا جاتا ہے۔ سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو بتا، تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ بہت ہی زیادہ گہرائی ہے یہاں پر، ادھر سے اگر بندہ سوچے تقریباً 500,000 میٹر، اس سے بھی زیادہ گہرائی ہے۔ ہوگا کیسے محبوب میرا
تجھ سے لپٹتا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب میرا، جن میں محبوب میرا بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا، جن میں محبوب میرا بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، رات کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا، رات کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا، پھر بلا کے